بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم سورہ المائدہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی 5ویں سورہ ہے، انتہائی اہم، کیونکہ اس میں سماجی اور ثقافتی احکامات صادر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اس مطلب یعنی المائدہ کا ترجمہ انگریزی میں بزرگوں نے کچھ مختلف طریقے سے کیا ہے، لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسے دا ری پاسٹ کہا ہے، یعنی میل اور بینکویٹ۔ امتیاز احمد صاحب نے اسے براہ راست دا ٹیبل اسپریڈ ود فوڈ کہا ہے۔ مطلب ایک ہی ہے تقریباً، کیونکہ اس کا عربی مطلب بھی فوڈ ہی ہے، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں انتہائی تفصیل سے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ تمہارے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اس لیے گزارش کروں گا کہ انتہائی توجہ سے اس سورہ کو سنیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک کی تلاوت، ترجمہ اور پھر اپنا منظوم ترجمے کا آسان اردو میں مفہوم، تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، جہاں بھی یہ آیات دیکھیں جو کہ اکثر آیات کے شروع میں ہوتی ہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آواز دے رہے ہیں، اے مومنوں اپنے وعدے پورے کرو۔ اوفوا بالعقود، بالعقود عقیدہ، عقد معاہدہ، سو مومنوں پورے کرو معاہدے اپنے، یہ حکم رب کا۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم، حلال کر دیے رب نے تم کو چرنے والے جانور۔ تفصیل سے بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو جانور چرتے ہیں ان غذاؤں کو جو زمین سے اگتی ہیں، نباتی غذائیں، صرف وہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ بہت اہم آیت ہے، اسے بہت غور سے سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایک بار پھر مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی مومنوں، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہوں۔ اب یہ براہ راست ہدایات ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن میں کوئی کنفیوژن خدا نخواستہ نہیں ہے۔ یہ وہ احکامات ہیں جن کو ماننا ہم پہ لازم ہے، بس چھوڑ دو ان کو جو ہو گئے حرام۔ احرام میں پھر تم نہ کرنا کہیں شکار، احرام میں تم نہ کرنا کہیں شکار، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ احرام کی حالت میں کوئی غلط کام انکلوڈنگ شکار حرام ہے۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ رب کی ہے رضا جو حکم عطا ہو، عزت کرو نشانوں کی رب نے جو دکھائے ہیں، حرمت کے مہینے کی، پٹے پڑے جناور کی جو جا رہے ہیں جانب کعبہ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان لوگوں کو مت روکو
جو حج یا عمرے کی نیت سے کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اب یہ آپ غور کریں کہ رب کی رضا کی تلاش میں وہ جا رہے ہیں، تو اس لیے ان کو آپ نے کسی صورت میں ذکر نہیں پہنچانی، تکلیف نہیں دینی۔ اور جب اتار دو احرام، جب جم کے کرو اب شکار، ترک کرو اب دشمنی ان سے، روکا تھا جانے سے جانب کعبہ جس نے، مل بیٹھو نیکیو تقوی سے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دور جہالت میں یا جب اسلام نیا نیا آیا اور لوگ آپ کو کعبے کی طرف جانے سے روکتے تھے، تو اب ان کے ساتھ دشمنی ترک کر دو، اور صرف اس بات پہ ان سے نہ لڑو کہ انہوں نے کبھی تمہارے پہ ظلم کیا تھا۔ دور رہو ظلم و گناہ سے، ڈرتے رہو اللہ سے، بچنا ہے گر عذاب سے۔ سبحان اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، بچنا ہے گر عذاب سے۔ کر دیا حرام ہے جانور مرا ہوا۔ اب بالکل اسپیسیفک ہو گئے اللہ تعالیٰ۔ کر دیا حرام ہے جانور مرا ہوا، بہ رہا ہے گر لہو وہ بھی ہوا حرام ہے۔ جس جانور کا لہو بہ رہا ہے وہ حرام ہے، مرا ہوا جانور حرام ہے۔ پھر گوشت سور کا یا نام کسی اور کا، یعنی غیر اللہ کے نام پہ جو گوشت حلال کیا گیا ہے یا ذبح کیا گیا ہے وہ بھی حرام ہے۔ مر گیا ہو گھٹ کے گلا یا لگی ہو چوٹ۔ اب یہ خام خواہ کی ایک بحث ہے کہ جی مرغی حلال ہے چاہے وہ جھٹکے کی ہو۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کریٹر ہیں، ان کا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا ہے پاکیزگی کا، کہ وہ چیز پاک ہونی چاہیے۔ ذبیحہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تب ہی وہ حلال ہوتا ہے۔ اور اس میں حکمت ہے کہ جب آدھا گلا کاٹا جاتا ہے تو خون رس رس کے پورا خون جانور کے جسم سے نکل جاتا ہے اور وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں اور وہ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ سینگ لگی یا پھاڑ دیا جانور نے، وہ جانور بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر کر لیا تم نے ذبح اس کے مرنے سے پہلے۔ اور پھر ایک اختلاف آتا ہے لوگوں میں، نعوذ باللہ، کتاب میں نہیں، کتاب بہت صاف ہے اور بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ جب جانور کو شکار کے لیے چھوڑا کرو تو اللہ کا نام لے دیا کرو، اور صرف وہ جانور جنہیں آپ نے سدھایا ہو، اسی طرح جس طرح اللہ نے آپ کو سدھایا ہے شکار کا طریقہ، صرف وہی جانور جو اپنے لیے شکار کریں وہ تو ہم وہ نہیں کھا سکتے، لیکن جو شکار وہ آپ کے لیے کریں اور وہ ابھی زندہ ہوں جب انہوں نے پکڑے ہیں، اس وقت ان کو ذبح کر کے آپ کھائیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ ہاں اگر کر لیا تم نے ذبح اس کے مرنے سے پہلے، یا ہوا وہ ذبح پھر کسی آستانے پہ، ہے جو حرام۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کھانے سے نکل کے پھر ان برائیوں کی طرف آتے ہیں جن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی پانسے سے آپ نے قسمت پتہ کرنی ہے کہ آپ کتنے لکی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جوا حرام ہے۔ کافر ہوئے ہیں نا امید۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کافر اس وقت نا امید ہیں، کیونکہ نیا مذہب آ گیا نا، نئی تعلیمات آ گئیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنڈکٹ ایسا تھا کہ کافر ان سے متاثر ہو کے جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے یہ بات کی کہ دیکھو اس وقت کافر تم سے مایوس ہے، لیکن تم مایوس نہ ہونا، تم میری عبادت کرتے رہنا،
اور پھر کہا کہ اگر مجبور ہو جاؤ تو جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں اس میں سے کچھ کھا لو، لیکن گناہ کی نیت سے نہیں، محض اپنی زندگی بچانے کے لیے، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ معاف کرے گا۔ پھر 5واں سپارہ جہاں پہ شروع ہوتا ہے، بالکل اس جگہ پہ جہاں پہ ذکر ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی۔ اب اہل کتاب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے آپ کو کہ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ اس کی مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، لفظ پاکیزگی پہ اتنی توجہ نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا پاکیزہ کھانا حلال ہے۔ اگر ان کے دسترخوان پہ شراب ہے، سور کا گوشت ہے، پھر ان کے ساتھ کھانا حلال نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کے دسترخوان پہ پاکیزہ کھانا ہے، انہوں نے ذبیحے کا خیال رکھا ہے، تو پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ طریق ہے رب کا۔ اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ زور دیا پاکیزگی پہ۔ اہل کتاب کا کھانا بھی کر دیا حلال تمہیں، پاک دامن بیویاں بھی اہل کتاب سے اور مومنات سے لازم ہے نکاح کر کے، مہر ادا کر کے۔ اس پہ بھی اختلاف ہے کہ کون پاک ہے، کون، اللہ تعالیٰ پاک کرنے والا ہے، لیکن آپ پہ لازم ہے کہ وہ لونڈیاں جو آپ کے پاس غلام بن کر آ گئی ہیں، اسلام میں داخل ہو گئی ہیں، تو ویسے ہی نکاح حلال ہے۔ اور اگر ابھی بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئی تو نکاح حلال ہے، پرووائڈڈ آپ ان کا مہر ادا کر دیں۔ ہاں، یاد رہے کہ تم کو اللہ کے فرمان ضائع نہیں کر دینا، کہیں اعمال وہ اپنے کہ ہو جائے گا خسارہ پھر تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی یہ ہے، اے مومنو اپنے اعمال ضائع نہ کرنا اس آس میں کہ تم متاثر ہو کافروں سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔